میں نے دیکھا زیب النزا اسٹریٹ کے اوپر ٹیزوری گولڈ, اور اٹ کیم اکراس. مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا, بٹ میرا سوال یہ تھا کہ ہاؤ ڈڈ ٹیزوری گولڈ فرام ٹیزوری گولڈ سے ٹیزوری آپ کے نام تک آیا؟ مجھے یہ تو پتا ہے کہ ٹیزوری پرابلی ایک اٹالین ورڈ ہے, اس کا اسی ٹائپ کا کوئی ٹریجر اس کا پرابلی میننگ ہے, یا تجوری اس کا مطلب ہے, بٹ یہ نام تک کیسے آیا, یہ بزنس میں کیسے آیا, اور پھر آپ کے نام کے ساتھ کیسے آیا؟ دیکھیں, یہ جو کراچی شہر ہے نا, اس میں کیونکہ پورے پاکستان کی معیشت, پورے پاکستان کا کاروبار اس شہر کراچی سے چلتا ہے, اور یہاں جتنی کاروباری برادریاں ہیں وہ اپنے کاموں سے ہی منسلک ناموں سے جانی پہچانی جاتی ہیں. ایسی میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بندوق والا, تیلی, موتی والا, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بزنسز نیم سے ہی ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ لفظ بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نام سے بڑی عزت دی, 9 دفعہ ہمیں لارجسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ جویلری سے ملا, 3 دفعہ سوشل اور ویلفیئر پہ بزنس مین آف دی ایئر, اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو جنرل مشرف صاحب تھے, انہوں نے ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پہ مجھے گولڈن سن آف پاکستان کا ٹائٹل دیا. بالکل بالکل. یہی وجہ ہے کہ پھر ایک شناخت بن گئی, اور اس کے بعد الحمدللہ اسی نام سے جانے اور پہچانا جاتے ہیں. صحیح. آپ کے والد صاحب کاروباری شخصیت تھے, بالکل ہے. Was it always about gold یا it began from somewhere else؟ نہیں, ظاہر کاروباری لوگ تو کاروبار ہی کرتے ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک ہی فیلڈ میں ہوں, مختلف شعبوں کے اندر کام کرتے ہیں. کنسٹرکشن بزنس بھی ہے, اور جویلری کا بھی ہے, اور مختلف جو مائنز اینڈ منرلز ہیں اس کی بزنسز فیملی کے ہیں ہمارے الحمدللہ. نائس دیٹ. کبھی سوچا تھا ایور کہ میں وہ شخصیت ہوں گا جو کہ ایک بریک لے کر آؤں گا اور آئی ول بیکم اے پولیٹیشین؟ میں نے تو نہیں سوچا تھا, لیکن میری مسز نے ضرور سوچا تھا شاید, کیونکہ اکثر و بیشتر وہ اپنے ذہن میں سوچتی تھیں کہ میں سیاست میں ہوں تو کبھی نہ کبھی گورنر ضرور بنوں گا. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. ایک ایکسپورٹر, ایک بزنس مین آف دی ایئر ملنے والے شخص کو جھوٹے کیسز میں پھنسا کر ذوالفقار مرزا صاحب نے تنگ کیا. تو اس وقت دی نیوز پیپر میں کسی نے لکھا تھا آرٹیکل کہ ایک دن جو ہے وہ ٹیزوری صاحب کو گورنر بنایا جائے گا, اور وہ پھر ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کریں گے. تو مسز مجھے ہمیشہ وہ دکھاتی تھی کہ دیکھیں ایک جگہ یہ نیوز پیپر میں آیا تھا کہ آپ گورنر بنیں گے. میں نے کہا گورنر اللہ تعالیٰ بناتا ہے, لیکن میں نے تو نہیں سوچا تھا سچ میں. اچھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اور اپنے سب سے مبارک دن 12 ربیع اول والے دن اللہ تعالیٰ نے اتوار کو نوٹیفیکیشن کیا, اور آج اس صوبے کے لوگ اور ملک پہ عوامی گورنر کہتے ہیں. تو اس کا مجھے زیادہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آج الحمدللہ 5.6 ملین لوگ اس میرے ٹینیور میں اب تک گورنر ہاؤس آ چکے ہیں. 50,000 بچے ہمارے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں, اور اس میں سے تو کچھ بچے بچیاں $1,500-2,000 کما رہے ہیں. اسی طرح 9 لاکھ سے زائد لوگوں نے راشن یہاں اس گورنر ہاؤس سے لیا ان 3 سالوں میں. لیپ ٹاپس, سولر سسٹم, عمرے پہ جانا, جو امید کی ایک گھنٹی ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر لگائی ہوئی ہے, اس سے لوگوں کی امید بندھی ہوئی ہے. اسی لیے 5.6 ملین لوگ اب تک گورنر ہاؤس آ چکے ہیں. اور اس بار تو جو ہم نے رمضان اتحاد گزارا, اس میں تقریباً 17 ملکوں سے تو قاری صاحبان آئے ہوئے تھے. کبھی سری لنکا, ایجپٹ, جارڈن, انڈونیشیا. اس کے بعد روزانہ نعت خوانی, بیان, اور پھر روز ایک پلاٹ 120 گز کا قرآن اندازی میں, عمرے کے ٹکٹ روزانہ, اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل, موبائل. مطلب ہم نے یہ روزگار گفٹس جو ہیں لوگوں کے لیے رکھے,
اور جب وہ انعام وہیں نکلتا تھا اور وہیں سے وہ شخص اس کراؤڈ میں سے آتا تھا، تو تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا ہم نے اس رمضان میں اہتمام کیا تھا، صرف گورنر ہاؤس میں نہیں بلکہ ہمارے جو 30 ٹاؤن ہیں کراچی کے، ان ٹاؤنز میں بھی ہماری طرف سے ہی افطاری کے دسترخوان لگے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔